اقتسم على الله أن يكفر السنة التي قبله وفي رواية بعده أو كما قال صلى الله عليه وسلم. کیونکہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے وقت ہی 12 مہینوں میں سے چند مہینوں کو فضیلت اور رفعت عطا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت زمین و آسمان کو پیدا کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض اربعۃ منها حرم. اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس دن اللہ تعالیٰ نے چنیدہ چند مہینوں کو خصوصیت اور رفعت عطا فرمائی. انہی مہینوں میں سے مبارک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ جو اس وقت چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو مبارک اور بابرکت قرار دیا. اشہر حرم نبی علیہ السلام نے ان کو حرمت والا مہینہ قرار دیا. افسوس تو یہ ہے کہ عام طور سے ہم کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ حرمت والے برکت والے مبارک مہینے جو اللہ کی نگاہ میں احترام والے مہینے ہیں وہ کون سے؟ 3 مہینے تو ایک کے بعد دیگرے لگاتار ہیں. ایک ذوالقعدہ کا مہینہ اور دوسرا ذوالحجہ اور تیسرا محرم الحرام کا مہینہ اور چوتھا جو الگ ہے رجب کا مہینہ شعبان سے پہلے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرمت اور عزت احترام والا قرار دیا. زمانہ جاہلیت میں بھی مہینوں کی زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا بڑا احترام ہوتا تھا، لحاظ ہوتا تھا. حتیٰ کہ کفار جو جنگیں ان کے قبائل کے درمیان سالوں سے چلا کرتی تھی اور آپسی رنجش اور دشمنی ہوا کرتی تھی، جس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے برسر پیغام رہتے تھے تو پورا سال لڑائیاں کرتے تھے. لیکن جب یہ محترم مہینے آتے تھے تو وہ لوگ اپنی لڑائیوں کو ترک کر دیتے. یہاں تک کہ کفار اپنے تجارتی اسفار، اپنے ملاقاتی اسفار وہ انہی مہینوں میں کیا کرتے تھے. ان کو یقین تھا کہ ان مہینوں میں جب ہم تجارت کے لیے نکلیں گے تو راستے میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان مہینوں کا لحاظ تمام کفار کرتے تھے. لہذا ان مہینوں کے لحاظ اور ان کی حرمت کے پیش نظر ہم سے کوئی برسر پیغام نہیں ہوگا. ہمیں مالی یا جانی یا عزت کا کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان یا خسارہ اٹھانا نہیں پڑے گا. یہ مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے محترم اور بابرکت مہینے ہیں. ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول الصیام بعد رمضان، رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں. چنانچہ ہمیں اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ یاد رکھو اس مہینے میں نبی علیہ السلام سے چند باتیں ثابت ہیں کہ اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ روزے رکھے جائیں. جتنی استطاعت ہو، قوت ہو، آپ جتنے بھی روزے رکھ سکتے ہیں، 1 2 4 5 10 جو بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں اس مہینے کے اندر آپ روزے رکھیے. صدقہ کیجیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے بابرکت اہمیت والا مہینہ وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. بابرکت اور اہمیت والا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر جو عبادت کی جائے، اللہ کی جو اطاعت کی جائے،
رضامندی کے لیے کیا جائے، انجام تک پہنچایا جائے، اس کام کی نوعیت ان مہینوں سے مختلف ہو جو اس کے علاوہ ہیں۔ آپ ایک ماہ محرم میں روزہ رکھیے اور رمضان المبارک میں روزہ رکھیے اور ایک عام مہینے میں آپ روزہ رکھیے، تو عام مہینے میں جو آپ نے روزہ رکھا ہے وہ اللہ کی عبادت اطاعت ہے اور اس پر آپ کو اجر ملے گا، لیکن جو بدلہ محرم اور رمضان کے مہینے میں ملے گا وہ بدلہ آپ کو اس روزے کا نہیں ملے گا۔ اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، اس کی قبولیت الگ ہوتی ہے، اس کا بدلہ الگ ہوتا ہے اور درجہ الگ ہوتا ہے۔ لہذا جتنا ہو سکے ہم سے اس مبارک مہینے میں روزہ رکھیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ کی حدیث ہے جو ہم نے خطبے میں پڑھی کہ من صام عاشورا، جس آدمی نے عاشورے کا ایک روزہ رکھا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ وفی روایت بعدہ، جس نے عاشورے کا ایک روزہ رکھا اللہ رب العزت والجلال اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دے گا اور ان گناہوں کی طرف سے یہ روزہ کفارہ اور فدیہ ہو جائے گا جو اس نے ماقبل میں پہلے کر رکھے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلے اور بعد دونوں کے ایک سال کے گناہ معاف ہو گئے، ایک سال پہلے اور ایک سال بعد۔ نبی علیہ السلام کے انسان جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ہم عاشورے کا روزہ رکھیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے، کیونکہ پہلی امتوں میں بنی اسرائیل کی جو قوم ہے، پہلی امتیں، ان پر یہ روزہ فرض ہوا کرتا تھا، اس لیے وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ عاشورے کا روزہ یہود و نصارہ تقریباً تمام لوگ رکھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن یاد رہے ہم ایک روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ دو رکھیں گے، یا تو 9 اور 10 کا رکھیں گے یا 10 اور 11۔ اصل 10 کا روزہ ہے، لیکن 10 کے ساتھ یا تو 9 کو ملا لیں گے یا 11 کو ملا لیں گے۔ اس لیے ملا لیں گے تاکہ ہمارا عمل یعنی مسلمانوں کا عمل یہود و نصارہ کے مشابہ ہو۔ اب یاد رکھو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت اور اطاعت میں بھی یہود و نصارہ کی مشابہت گوارا نہیں ہے، تو یاد رکھو شکل اور صورت میں، وضع قطع میں، تراش میں اللہ اور اس کے رسول کو دوسروں کی مشابہت کس طرح برداشت ہو سکتی۔ لیکن آج میرے دوستو افسوس ہے اس بات پر کہ آج ہم مسلمان اپنی ترقی اور کامیابی اسی میں سمجھتے ہیں کہ ہم غیروں کے طریقے پر چلیں، ہم ان کے طریقوں کو آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید ان کے طریقے کو اپناتے جا رہے ہیں۔ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک نبی علیہ السلام کا چہرہ، آپ کی شکل، آپ کی وضع قطع، آپ کا لباس ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں غیروں کا لباس پسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں صاف اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم اطاعت، ریاضت، اللہ کی عبادت میں بھی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، لہذا روزہ رکھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک ملا لیں گے یا اس کے بعد میں ایک ملا لیں گے، تو ایک رکھیں گے تو ہم 2 روزے رکھیں گے۔ تو یاد رکھو جب عبادت کے اندر اور اللہ کی فرما برداری کے اندر نبی علیہ السلام کو ان کی وضع قطع سے اور ان کے طریقے سے مشابہت ناپسندیدہ اور آپ نے گریز کیا ہے، تو دیگر چیزوں میں مشابہت کیا ہوگی؟ بہرحال نبی علیہ السلام نے اس مہینے کی چند خصوصیتیں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین اور سب سے افضل روزے وہ محرم الحرام کے روزے، لیکن بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ جب محرم الحرام کا نام آتا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے جن کے ذہنوں کے اندر فوراً یہ بات گھوم جاتی ہے کہ ہاں وہی سوگ والا مہینہ، ماتم والا مہینہ، سینہ کوڑی والا مہینہ۔ یاد رکھو نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے لیس منا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے جس نے لیس منا ضرب الحدود، وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے چہروں کو ٹھوکا، اپنے چہروں کو پیٹا، اپنے تھپڑ لگائے، اور جنہوں نے شق الجیوب اور جنہوں نے اپنے سینوں کو چاک کیا، جنہوں نے ماتم زنی کی، سینہ کوڑی کی۔ نبی السلام نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اندازہ لگاؤ میرے دوستو، محرم الحرام کا نام آتے ہی اور اس کا نام سنتے ہی ایک لہر دوڑ جاتی ہے دماغ میں،
کہ گھوم جاتی ہے ہوا سی کہ وہی مہینہ جو سوگ کا مہینہ ہے، جو ماتم کا مہینہ ہے، اور بڑا افسوس ہے اس مہینے کو منحوس مہینہ کہا جاتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے محرم الحرام کے مہینے کو فرمایا شہر اللہ، رمضان المبارک کے مہینے میں آپ علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ رمضان کی امت کا مہینہ ہے۔ شعبان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ شہر اللہ تعالی، محرم کا مہینہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ مہینے اور دن اور ہفتے یہ سب اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کی طرف الگ سے نسبت کر دینا یہ اس کی خصوصیت پر دلیل ہے کہ یقیناً یہ مہینہ دیگر مہینوں سے مخصوص ہے اور اس کا درجہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس مہینے میں نکاح شادی بیاہ ملتوی کر دیے جاتے ہیں، تمام تر خوشی کے کاموں کو ملتوی کر دیا جاتا ہے، اور حد یہ کہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی اچھا کام شروع کیا جائے گا تو وہ لوگ اللہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا، وہ کام اچھی طرح سے پورا نہیں ہو پائے گا۔ میرے دوستو، یہ خیال باطل خیال ہے، اور یہ خیال ان لوگوں کا ہے جن کا تعلق نہ اسلام سے ہے اور نہ اہل اسلام سے، جو اسلام کے اور نبی علیہ السلام کے کھلے ہوئے دشمن ہیں، جو نبی علیہ السلام کے خاندان کے اور آپ کے صحابہ کرام کے قاتل ہیں، جو آپ علیہ السلام پر ظلم اٹھانے والے ہیں، یہ خیالات ان کے ہیں، یہ اسلام اور اہل اسلام کے خیالات نہیں ہوتے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا وہ بڑا حصہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، سینہ ٹھوک کے عاشق رسول کہتا ہے اور صحابہ کا تابعدار کہتا ہے، وہ بھی اس کے اندر ملوث ہے۔ وہ بھی محرم الحرام کے مہینے کو منحوس مہینہ مانتا ہے، وہ بھی محرم الحرام کے مہینے کے اندر اپنے خوشی کے کام ملتوی کر دیتے ہیں۔ یقیناً حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور یہ سانحۂ ارتحال امت کے لیے اور تاریخ کا سب سے سیاہ ترین دن ہے۔ میرے دوستو، اس کی پاداش نہیں ہو سکتی، اس کا بدلہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ کے لیے اپنی جان قربان کی، ہم اس مہینے کو ملحوظ قرار دے دیں، جبکہ اللہ نے اس مہینے کو محترم، بابرکت اور عزت والا قرار دیا۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے۔ اگر کسی کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے، اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن منحوس ہو جاتا، سینہ کوٹی کے لائق ہو جاتا، ماتم زنی کے لائق ہو جاتا، تو میرے دوستو، اس مہینے کے اندر نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہ مہینہ سب سے زیادہ بدتر ہوگا۔ کیا عالم تھا صحابہ کرام کا؟ روایات میں آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہمیں اس بات کی خبر ملی کہ آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، نبی علیہ السلام ہمارے درمیان نہ رہے، تو ہماری آنکھوں میں اندھیرا ہو گیا، باوجود کہ سورج نکلا ہوا ہے لیکن دل روشن نہ رہا، پوری دنیا تاریک ہو گئی، قیامت کبریٰ دنیا پر ٹوٹ پڑی جب ہمیں یہ خبر ملی کہ نبی علیہ السلام دنیا میں نہ رہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر باہمت صاحب عظیمت صحابی، جن کی جرات کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا، انہوں نے اپنی تلوار نکال لی اور اس طرح اعلان کیا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں نہ رہے، ہم اس کا سر قلم کر دیں گے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس طرح وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ ایسے میں قربان جائیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت پر، آپ کے تقوی و طہارت پر اور آپ کی جرأت و ہمت پر سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے اور انہوں نے کلام پاک کی آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم الى آخر الآیہ، اور یہ آیت پڑھ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کی تفسیر اور وضاحت بیان کی ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ یقیناً یہ آیت کسی دن کے لیے اتاری گئی تھی، اور ہمارے دلوں کو تسلی ہوئی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے۔ ایک صحابی ہے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، ان کے بیٹے ان کے پاس دوڑتے ہوئے گئے، وہ کھیت میں کام کر رہے تھے اور یہ خبر جا کے سنائی کہ ابا جان نبی علیہ السلام دنیا میں نہ رہے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ فرماتے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے پروردگار
अलैहिस्सलाम को देखा करती थी, आपका नूर मेरी आंखों के अंदर भरा हुआ है। ऐ अल्लाह, अब जब कि नबी दुनिया में नहीं रहे तो इन आंखों के रहने का कोई हक नहीं बनता है। मेरी बीनाई मुझसे छीन ले, मेरी सलाहियत, मेरी बशारत की सलाहियत मुझसे छीन ले। चुनांचे उनकी दुआ कबूल हुई और फौरन अंधे हो गए। मेरे दोस्तों, अगर किसी के विसाल की वजह से कोई महीना, कोई दिन, कोई तारीख मनहूस हो जाता तो यकीनन नबी अलैहिस्सलाम के विसाल की वजह से सबसे बदतरीन महीना वो महीना होता जिसमें आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा। लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने महीने बनाए और महीने बनाने के साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस महीनों को मुहतरम और बाइज्जत बनाया, रहमत और बरकत वाला महीना बनाया। लिहाजा इंसानों को, न किसी नबी को, न किसी इंसान को, न किसी वली को, न किसी इमाम को, किसी को इस बात का हक नहीं पहुंचता है कि वो अपनी जानिब से किसी की शहादत की वजह से, किसी के दुनिया से चले जाने की वजह से किसी महीने को मनहूस करार दे। याद रखो, सरासर ये गुनाह है और जुर्म है और अल्लाह के अहकामात की मुखालफत है कि इस महीने के अंदर अपने खुशी के कामों को तर्क कर देना, मुलतवी कर देना, ये समझकर ये महीना मनहूस महीना है कि अगर इस महीने के अंदर कोई अच्छा काम करेंगे तो वो बाएं तकमील तक नहीं पहुंचेगा, वो काम अच्छी तरह से अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। मेरे दोस्तों, ये काम ख्याली है और ये उन बातिल लोगों के ख्याल है जो नबी अलैहिस्सलाम, इस्लाम और अहले इस्लाम सबके दुश्मन थे। मेरे दोस्तों, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। कुरान पाक ऐलान करता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। क्या दुनिया के लोगों, कान खोल कर ये बात सुन लो, जो अल्लाह नाम पर महज अल्लाह के लिए अपनी जान को कुर्बान करते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, वो मुर्दा नहीं है। ला तक़ूलू अमवात, तुम उनको मुर्दा न कहो, उन्हें मरा हुआ न कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो लोग जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें पता नहीं चलता। वो हमारी आंखों से तो ओझल है, उनकी जिंदगी कैसी है हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये आलम दुनिया है, वो आलम बरज़ख है। आपको इल्म जो अल्लाह ने दिया है वो दुनिया का इल्म दिया है। दुनिया के अलावा और बहुत से आलम हैं जो अल्लाह ने जिन्हें वजूद बख्शा है, आप उन सब का इल्म नहीं हासिल कर सकते। आप अल्लाह की एक मखलूक हैं, आप एक अदना चीज हैं, आपकी कोई औकात नहीं है। वो अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इज्जत दी है, अशरफुल मखलूकात बनाया है। उसकी भी शर्त ये है कि हम अल्लाह के अहकामात की पासदारी करें, वरना उलाइका कल अनआम बल हुम अदल का मिसदाक है कि जानवर से ज्यादा बदतर कहा गया। याद रखो मेरे दोस्तों कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं, अल्लाह के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हैं, इस्लाम और अहले इस्लाम की बका के लिए अपना खून बहाते हैं, वो इस लायक नहीं है कि उन पर मातम किया जाए, अपना सीना ठोका जाए, बल्कि वो इस काबिल होते हैं कि उन पर क़यामत तक फख्र किया जाए। अल्लाह उनको जिंदा कहता है, वो मुर्दा नहीं है, उन पर मौत नहीं हो सकती। अंदाजा लगाओ मेरे दोस्तों, जबकि वो जिंदा है। और हम सिर्फ यही कहते हैं कि ये महीना इसलिए मनहूस महीना है क्योंकि इसमें अहले बैत के खानदान को उजाला गया था। ये बात सच है कि नबी अलैहिस्सलाम के खानदान पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े गए थे, लेकिन याद रखो इस बात पर ईमान लाना जरूरी है। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया है कि सबसे ज्यादा अगर दुनिया में अल्लाह के वास्ते किसी को तकलीफ दी गई तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह यानी मैं हूँ। नबी से ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं दी गई। आप अलैहिस्सलाम को जो अज़ियतें दी गई हैं और आपको जिन हालात से दो चार होना पड़ा है और आपने जिस दो के साथ इस्लाम को दुनिया के अंदर फैलाया है, कोई दूसरा ये बेड़ा नहीं उठा सकता। याद मेरे दोस्तों, एक बार फिर कह रहा हूँ कि दुनिया से किसी के चले जाने की वजह से कोई महीना मनहूस या कोई महीना बाबरकत नहीं होता है। वो महीना बरकत वाला है जिसे अल्लाह ने कहा है कि बरकत वाला है। कोई भी दिन, कोई महीना, कोई वक्त, कोई तारीख जिसको अल्लाह ने मुतय्यन किया है, बनाया है, वो बरकत से खाली नहीं है। क्योंकि आप अंदर किसी वक्त आप अल्लाह के सामने हाथ उठाइए, गिड़गिड़ाइए, अल्लाह आपकी सुनेगा। तो जिस वक्त आपकी अल्लाह सुन ले, आपके हक में सबसे अच्छा वक्त वही है। याद रखो,
سب سے بہتر وقت بندے کے حق میں کون سا وقت ہے؟ جس وقت اللہ اس کی سن لے، وہ اللہ سے جڑ جائے، اس سے اچھا وقت اور کون سا ہوگا؟ آپ بتائیے، اس کے لیے کوئی قید ہے؟ رات کی، دن کی، صبح کی، شام کی کوئی وقت کی قید ہے کہ اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا جائے تو اللہ سنے گا اور اس وقت اٹھایا جائے تو اللہ نہیں سنے گا؟ تو دوستو، یہ سب اس بات کی دلیلیں ہیں کہ تمام طرفات یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے جس پر ہمیں راضی رہنا۔ اپنی طرف سے کسی مہینے کو خاص کر لینا اس لیے کہ ہم اس کے اندر ماتم کریں گے، ہم اس کے اندر کالے کپڑے پہنیں گے، ہم اس کے اندر ننگے پیر چلیں گے، ہم اس کے اندر جو ہے تمام اچھے کاموں کو چھوڑ دیں گے، خوشی کے کاموں کو ملتوی کر دیں گے۔ سراسر یہ جرم ہے، شریعت کی مخالفت ہے میرے دوستو۔ صرف اس مہینے کے اندر نبی علیہ السلام کی جو کام ثابت ہے وہ میں نے آپ کو بتلایا کہ آپ علیہ السلام کے عمل سے، آپ کے فعل سے، دونوں سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے عاشورے کا روزہ رکھا ہے اور رکھنے کی ترغیب دی ہے اور اس کی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین روزہ وہ عاشورے کا روزہ ہے، لہذا عاشورے کا روزہ رکھنے کی پابندی کی جائے، زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے۔ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، سنت ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ کم سے کم عاشورے کا روزہ اور اس کے ساتھ 9 یا اس کے ساتھ 11 کا ضرور رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے 10 12 15 2 3 جو بھی ہو سکے ہم سے روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور صدقہ خیرات کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ وفی روایت بعدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے جو ایک دن کا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے۔ لہذا اس دن آپ روزہ رکھیے اور اچھی چیزیں کھائیے، بہترین چیزیں کھائیے، ہو سکے تو اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو، اپنے بھائی کو، پڑوسیوں کو دعوت کیجیے، انہیں بھی کھانے پہ بلائیے اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کیجیے۔ آپ جس طرح خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اسی طرح آپ کو برکت دے گا۔ یہ نبی علیہ السلام سے یہ عمل ثابت ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محدثات سے، بدعات سے، خرافات سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ محرم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، صدقہ کرنے کی اور خوشی کے اچھے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا